أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر دے دوں، کہو تو تمہیں بتلا دوں، بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگوں کے تعلق سے جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہوں گے وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گمراہ ہو گئیں، ناکام ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر کئی روایات منقول ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد خوارج لوگ ہیں، حروری لوگ، بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد مخالفین اسلام ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد مشرکین ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے کہا اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہے، یہ کسی خاص کے تعلق سے نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، بدعتی، خوارج سب کے سب داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بتلا دیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عمل بہت کرتے ہیں اور یہ اپنے عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے برباد ہیں۔ ان کا اپنا گمان ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ گمراہ کن عمل ہے، گمراہ کرنے والا ہے، اور گمراہی میں ڈوبا ہوا عمل ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اب اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے ایک فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے۔ رب کی آیتیں دو اعتبار سے ہوتی ہیں، آیات کونیہ، آیات شرعیہ، یعنی کہ آسمان و زمین کے اندر وہ تمام چیزیں جو انسان کو زبان حال سے بتلاتی ہیں کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، زمین ہو، دریا ہو، آسمان ہو، سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتی ہیں، تو یہ اس کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ اور آیات شرعیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ناکارہ و برباد کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہ دیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن، کوئی میزان قائم نہ کریں گے۔ کوئی وزن، کوئی میزان قائم نہ کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، کوئی اللہ تعالیٰ ان کو اہمیت نہ دے گا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص بہت موٹا، تازہ، لمبا، تگڑا لایا جائے گا، لیکن اس آدمی کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک دانے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہ ہوگی، اس کا وزن نہ ہوگا۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسی آیت کے ٹکڑے کو پڑھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کا کوئی وزن نہ رکھیں گے، کوئی وزن نہ قائم کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ اعمال وزن کر کے کیا جائے گا، اور یہ اس لیے کیا جائے گا کیونکہ بندے کے اعمال میں کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، کچھ برائیاں بھی ہوں گی، تو نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنتی ہوگا، اور برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنمی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم میزان ہی قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال ہی وزن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال میں نیکی کچھ بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کفر ہے، شرک ہے، ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو بھی نیکی کی ہے اپنے خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ان کے ہاں شرک اور کفر پایا جاتا، لہٰذا ان کے اعمال کو تولا ہی نہ جائے گا، یہ لوگ سیدھے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کفروا، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا ان لوگوں نے مذاق بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مذاق بناتے تھے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ اور پھر آگے کا جملہ بہت خطرناک ہے، وہ کہتے تھے اگر ہم اپنے دین پر اتنے پکے نہ ہوتے، اگر ہم لوگوں نے اپنے معبودان پہ صبر نہ کیا ہوتا تو آج تو اس نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا۔
یہ کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو گمراہی میں ڈوبے تھے، ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کی پرستش میں لگے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے دین پہ پکے نہ ہوتے تو محمد تو ہمیں گمراہ کر دیتا، اور یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یعنی کہ اپنے شرک اور کفر کو یہ لوگ بہت زیادہ صحیح سمجھتے تھے، اور شرک اور کفر پر ڈٹے رہنے کو یہ عین دین سمجھتے تھے کہ دین پر ہم صبر کر رہے ہیں، ہم اپنے معبودان باطلہ کی عبادت پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارا صبر ہے، ورنہ ہمیں تو محمد گمراہ کر دیتا۔ آج یہی حال ہے مسلمانوں میں اس طبقے کا جو شرک و کفر اور گمراہی بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنی اس گمراہی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی اس گمراہی پر صبر کر رہے ہیں، ورنہ یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں یہ غلط وہ غلط، یہ بدعت وہ بدعت، یہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار اعلان کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہم کرتے تھے اور زور و شور سے کریں گے اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ بلا دلیل کریں گے لیکن کریں گے، یہ اس طرح کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ گمراہی پر قائم و دائم رہنے کا عزم اور حوصلہ بنا رکھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہوں گے، اور یقیناً سب سے سیدھی اور سمپل بات یہ ہے کہ جو شریعت ہمیں ملی ہے وہ شریعت زمین پر بنائی ہی نہیں گئی ہے، وہ آسمانی شریعت۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، اور اس اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ یہ قرآن کا صاف حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے اتاری گئی چیزوں ہی کی ہمیں پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آسمان سے کیا اتارا گیا؟ آسمان سے قرآن اتارا گیا ہے، احادیث صحیح سند سے ثابت ہیں، اس کے آسمانی ہونے پر کوئی شک نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آسمانی شریعت ہیں اور ہمیں اور آپ کو اسی کی اتباع و پیروی کرنی ہے۔ زمین پر اگر کچھ بنایا گیا ہے یعنی آسمانی شریعت سے ہٹ کر، تو یہ خانہ ساز شریعت ہے، لوگوں کے گھر کی گڑی ہوئی شریعت ہے، اس شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بات، آج کے دن جو بدعت انجام دی گئی، دراصل میلاد کا معنی ہوتا ہے برتھ ڈے، میلاد یوم المیلاد، یوم الولادہ کو بولتے ہیں، یعنی برتھ ڈے۔ اگر ایک سادھارن مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا ہم اپنے بچوں کا یا اپنا برتھ ڈے منائیں، تو ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، گرچہ وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو، دنیا میں بہت سارے لوگوں کی نقالی کرنے پہ آمادہ ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ضمیر سے آواز آئے گی کہ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، گرچہ بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور حلال کر بیٹھے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے، چاہے اپنے بچے کا برتھ ڈے آپ منائیں یا اپنا منائیں۔ جو چیز عام مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، جس میں انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو ہم نیکی سمجھ کے نہیں کرتے، پھر بھی علماء کا طبقہ اس کو حلال و جائز نہیں کہتا ہے، تو وہ برتھ ڈے جس کو لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے، آپ کے شہر کے اندر ایسا محسوس کیا گیا ہے اور ایسی جانکاری ملی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ ہی نہیں کرتے۔ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، اس سے ایک دن پہلے چھٹی لوگ کرتے ہیں، یعنی 6ویں دن کھلاتے پلاتے بہت سارا سسٹم رکھتے ہیں، جبکہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس رسم پر باقاعدہ پابندی کی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا جن جو عقیقے کا ہے وہ مس کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس کو نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے آمدنی کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے موٹی رقم کا، بازار کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ہوگا تب کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، چھٹی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ نحوست ہے بدعت اور رسم و رواج کی، کہ جب بھی کسی سماج کے اندر کوئی بدعت جنم لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آتا ہے کہ اس سماج سے کوئی نہ کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے۔ لوگ برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، سال ہا سال، ایک سال، دوسرے سال، تیسرے سال اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کا عقیقہ جو زندگی میں ایک بار کرنا ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں، جو کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان الغلام شاتان، بچہ ہو تو 2 اور اگر بچی ہو تو 1، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ صحیح اور راجح قول کے مطابق عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایک تاکیدی سنت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ کے برتھ ڈے کو اپنایا، اس کو چھوڑ کے چھٹی کو اپنایا، اس کو چھوڑ کے بچے کی مسلمانی کو اپنایا۔ یہ تین کے تینوں رسم و رواج اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے اس شہر بہرائچ میں اس پر بھرپور عمل ہوتا ہے، باقاعدہ غریب سے غریب طبقہ بھی اس پہ پیسے خرچ کرتا ہے، نہ جانے ان کے پاس کہاں سے دولت مال آ جاتے ہیں، لیکن عقیقے کے لیے بکرے کا پیسہ نہیں ہوتا ہے۔
یہ بہانہ ہی ہے، ورنہ ایک جو سنت تھی اس کو لوگ نہ دفناتے اور ایک سنت کو ختم کیا. اور یہی لوگ جو اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے جان بوجھ کر، یہی لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک بدعت ہر سال انجام دیتے، اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے. اور نہ جانے یہ کون سی عید ہے جس عید میں لوگ بھیک مانگ کے عید مناتے ہیں، ورنہ دوسری جو عیدیں ہوتی ہیں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ لوگ بھیک مانگتے ہوں. اور کیسے بھیک مانگنے کے لیے اجازت دی جاتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری اور آپ کی اپنی عیدیں ہیں جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کا سسٹم بتا دیا، اسلام نے دیا تاکہ ہر غریب عید منا سکے. قربانی کی عید میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا خود کھاؤ، غریبوں و فقیروں کو کھلاؤ قربانی کا گوشت تاکہ ہر کوئی شریک ہو سکے. یہ اگر اسلامی عید ہوتی تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا نظام ہوتا، لوگوں کو گھر گھر دروازے پر ڈبے لے کر جانے کی ضرورت نہ پڑتی، لوگوں سے 10 20 50 کا چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ مانگ کر خوشی منائی جانے والی عید ہے، انتہائی زیادہ عجیب عید ہے کہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو عید منانا ہے، ہمیں عیدوں کی عید منانی ہے، لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ لوگوں کے لیے جہنم اس لیے بھی ہوگا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی ہماری شریعت اور ہمارے رسولوں کا مذاق بنایا ہے. اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ عید میلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے. اس سے مسلمانوں کو جتنی جلدی ہو سکے توبہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی عظمت نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے رسول کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ کمزوری کی حالت میں اس کو روک نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اس کو عین نیکی سمجھ رہے ہیں بلکہ نیکیوں کا سرتاج اور بادشاہ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہیں یہ لوگ اس کے اندر نہ داخل ہوں جو اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، حالانکہ حالت ان کی یہ ہے قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت اہمیت میری نگاہ میں نہ ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے، رسم و رواج و بدعات و خرافات سے کوسوں دور کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.